الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم مشركون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلا سورہ الفاتر کے پہلے رکوع کے آیات مبارکہ ہیں اور دوسری سورہ یونس کے آخری رکوع کے آیات مبارکہ ہیں اور تیسری سورہ نحل کے آیات مبارکہ ہیں، یہ پڑھی گئی ہے۔ آج ایک مخصوص موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اسلام کے بنیادی تعلیمات سے ہے وہ۔ ہمارے یہاں سال کے جو 12 مہینے اللہ نے جو متعین کیے ہیں، تو 12 مہینوں میں 2 مہینے ہمارے یہاں خاص طور پہ 2 مہینوں میں خرافات، بدعات، اوہام جو ہے وہ زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک محرم کا مہینہ ہے، آپ نے دیکھا اس کے اندر کتنے خرافات ہیں، غیر اسلامی اعمال۔ دوسرا یہ مہینہ رجب ماہ سفر کا مہینہ ہے، آج شاید 12 تاریخ ہوگی۔ یہ 2 مہینے ماہ سفر کے متعلق جو اعتقادات، جو تصورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے جو تھے مشرکین عرب کے یہاں یا مشرک قوموں کے یہاں، جو اوہام، خرافات، شرک، تو وہ عقائد، وہ اوہام آج ہمارے پاس بھی پائے جاتے ہیں، سفر سے متعلق ہے۔ اگرچہ کہ الحمدللہ علم عام ہو رہا ہے، دینی علم، یہ بگاڑ الحمدللہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم جب دیکھتے تھے نا تو بہت کچھ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچپن میں کہ ماہ سفر کا مہینہ آنے کے بعد میں اس کے آخری چہارشنبہ یا فلاں اس مہینے میں چھلے بکتے تھے، محمدی چھلا، سلیمانی چھلا، یاد ہے؟ اب دکھ رہے کہیں؟ میں بھی نہیں دکھ رہے۔ کیوں نہیں دکھ رہے؟ لوگوں کو معلوم ہوگا، علم معلوم ہوگا، اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ محنت کر رہے ہیں علماء کرام، دینی تعلیمات عام ہو رہی ہے، تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے غیر اسلامی ہے۔ لیکن ظاہر کے ہمارے بچپنے کے اندر خریدتے تھے لوگ محمدی چھلے کے نام سے، سلیمانی چھلا، یہ چھلا، اور اس کو پہن کے عقیدہ ہوتا تھا کہ ملامتیں بلائیاں نہیں آتے، یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آخری چہارشنبے کا بھی مسئلہ آپ دیکھیں، پہلے تو جناب علی ہمارے برقعے والے
پبلک گارڈن میں ادھر ادھر ٹفینہ باندھ کے جناب علی گھومنے جاتے تھے آخری چہارشنبے کو. ہاں تو وہ تصور یہ تھا وہ آخری چہارشنبے کا. یہ غلط بات پھیلا دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے ماہ سفر میں اور آخری ایام میں آپ کو صحت ہوئی تھی. تو وہ خوشی میں جو ہے وہ بات لوگ تفریح کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے صحت اچھی ہونے کے بعد. تو ہم لوگ بھی نکلے کچھ ہو تو اس طرح، جبکہ بے حقیقت چیز ہے. یہودیوں کی ایک سازش ہے، تاریخ میں ہمیں معلوم پڑی پڑھنے کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ہفتے میں بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑے، اور اتنا بیمار پڑے کہ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، اسی 12 ربیع ہے نا، قریب. تو جب بیمار پڑے تو یہودی جو ہے خوشی منانے کے لیے تفریحوں پہ نکل گئے، جو محمد نعوذ باللہ بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو غلط بات ہمارے پاس پھیلا دی گئی، ہم اس کو جناب علی غلط فہمی کی بنا پہ صحت ہوئی تھی اللہ کے نبی تفریح میں نکلے تھے ہم بھی نکلے، اس قسم کے اعتقادات تھے. وہ بہرحال الحمدللہ دور ہوگا، اب تو نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو کہیں بھی. کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے الحمدللہ علم عام ہو رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، علماء کرام بات بتا رہے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کے باوجود بھی آج بھی بہت بگاڑ ہے ہمارے پاس، اتنا سب ہونے کے بعد بھی. یعنی اس مہینے کے متعلق آپ دیکھیں ہوں گے کہ عموماً اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے ہیں نا سفر کے، ان 2 ہفتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. چنانچہ مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے ہم لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، کوئی دکان اوپننگ نہیں کرتے، کوئی گھر کی بنیاد نہیں ڈالتے، کیونکہ تصور یہ ہے کہ یہ مہینے کے پہلے 2 ہفتے منحوس نحوست کے ہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ تصورات ہیں. الحمدللہ اب تو خیر کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی شادی خانے خالی ہیں تقریباً. ذی الحجہ کا جب ذی الحجہ کے جب آخری ہفتہ ہوتا ہے تو شادی خانے نہیں ملتے آپ، کیونکہ فوری محرم لگنے والا ہے، پھر شادی نہیں کر سکتے آپ، پھر اس کے بعد سفر لگنے والا ہے. تو یہ عقیدے ہیں، یہ غیر شعوری طور پہ مسلمانوں کے پاس. آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسلام میں اوہام اور خرافات، بدعات، اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کیا گناہ ہے، اس کو اسلام میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اوہام کسے کہتے ہیں؟ اوہام جمع ہے وہم کی. وہم کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کو ہو گیا، آپ کو خیال آ گیا، آپ کو رات کا وقت ہے، آپ اکثر لوگ جناب علی کوئی چیز دکھتی ہے تو ان کو ڈر لگ جاتا ہے، ایک وہم ہوگا کچھ ہے یہاں پہ، سمجھ گیا، یا کوئی وہ ہے یا یہ ہے. اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی جناب علی ڈرتا ہے یا اس سے کچھ بہت سارے نقصان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی اوہام اور وہم کے لفظی معنی یہ ہے یعنی وہ تصور، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں وہم. وہم کسے کہیں گے؟ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے وہم کہیں گے ہم. تو شرک کی بنیاد وہم پہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. شرک کی بنیاد کس پہ ہے؟ وہم پہ ہے. وہم کے معنی کیا ہے؟ ابھی بتا، بے حقیقت چیز، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، اس چیز کو تسلیم کرنا، اس چیز کو ماننا اور اس پہ عقیدہ رکھنا، یہ وہم کہلاتا ہے. اور شرک کی بنیاد وہم سے شروع ہوتی ہے. اکثر شرک کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ قرآن شرک باطل عقیدہ ہے نا، ایک باطل عقیدہ ہے، بے بنیاد عقیدہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا نام شرک ہے. توحید کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ دیکھیے اب یہاں دونوں کا ٹکراؤ ہے. وہم شرک کی بنیاد وہم پہ ہے اور توحید کی بنیاد حقیقت پہ ہے. حقیقت پہ کیا ہے؟ توحید کے معنی اللہ کو ماننا، اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات کے نظم و نسق کو چلانے والا ہے. وہ ایک حقیقت ہے.
اس حقیقت کو ماننا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ اب شرک کیا ہے؟ ایک بے حقیقت چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی مشرکین کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کی نظر و نیازیں کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی اس کائنات کے نظام میں شریک ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، تبھی تو ان کے نام پہ نظریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے نام پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، مندر ہو یا اور بہت سارے شرک جہاں ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو ان کا عقیدہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اسے کہتے ہیں شرک، جس کی بنیاد وہم ہے اصل میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس آخر میں جو پڑھا میں، سورہ نحل کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت شروع کریں، تو سب سے پہلے کیا کرو تم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کے بعد میں قرآن پڑھ لو۔ بہت بڑی بات ہے نا یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا معنی نکل رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ یہ دعا فرض ہے تلاوت قرآن کے لیے، جیسے قرآن کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے یہ دعا شرط ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کر کے اگر آپ دیکھیں گے یہ دعا اللہ فرض کیوں کیا قرآن کے ساتھ؟ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی کام بھی کرو آپ دنیا اور آخرت کا، چاہے وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، اس کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بھائی؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی کام بھی کرنا ہے تو کیا دعا سے شروع کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن میں واحد عبادت ہے اعوذ باللہ سے شروع ہوتی ہے، کسی اور جگہ یہ حکم نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان کا، صرف قرآن کے ساتھ شرط ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیے آپ، پتہ چلے گا آپ کو۔ کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ یہ دعا کیوں اللہ سکھایا ہے؟ کیونکہ شیطان کو سب سے بڑی دشمنی قرآن سے ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ وہ آپ کو پہلی بات تو قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا، پہلے تو اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے، اللہ کی کتاب سے، پوری کوشش۔ اگر کوئی قرآن کے قریب آ بھی گیا پڑھنے کے لیے تو پھر اس کو گمراہ کر دو، مختلف خیالات میں ڈال دو آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اب وہ چونکہ قرآن ہم نازل کیے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی، شیطان کی پول کھول دی گئی ہے قرآن میں، شیطان کی پول کھول دی گئی ہے کہ شیطان کون ہے، شیطان کس مادے سے بنا ہوا ہے، شیطان کے داؤ اور پیترے کیا ہیں، شیطان تمہیں کیسے کیسے وسوسوں میں ڈالتا ہے، کس طرح تم کو قرآن سے محروم رکھتا ہے، کس طرح تم کو قرآن سے غافل رکھتا ہے، اور کس طرح آخرت سے متعلق تمہیں غفلت میں رکھتا ہے، اور کس طرح تمہیں جنت سے متعلق خوشفہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بس جنت تو مل ہی جائے گی تیرے۔ بہت ساری باتیں قرآن میں اس کا پول کھول دیا گیا ہے، اور شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے جتنے بھی پیترے ہیں، جتنے بھی داؤ پیچ ہیں، ان سب کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ جب بندہ مومن قرآن پڑھے گا اس سارے داؤ پیتروں سے واقف ہو جائے گا کہ شیطان کو جناب علی کیسا کنٹرول کرنا ہے، اور جو بندہ قرآن نہیں پڑھے گا پھر تو وہ شیطان کے داؤ پیچ میں آ جائے گا۔ پھر اسی لیے چاہتا ہے کہ جو بندہ قرآن پکڑ لے، جو بندہ قرآن کے پاس آ جائے تو پھر شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، یا پھر یہ بندہ میرے داؤ پیچ میں آنا مشکل ہے، کیونکہ ایسی کتاب اس کے ہاتھ کو لگ گئی اب۔ ہاں یہ بات ہے نا، اسی لیے ہوا کیا
انسانوں کی خود قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت قرآن سے غافل ہے یا نہیں؟ ہے نہیں؟ اگر قرآن پڑھ بھی لیے تو ہم برکت کے لیے عربی میں پڑھ لیتے، کیا پڑھے نہیں معلوم. جب کیا پڑھے آپ کو نہیں معلوم تو پھر شیطان کے داؤ پہ کیسے بچیں گے آپ؟ یہ بات اس میں بتا دی گئی ہے قرآن میں. اسی لیے، اور اس کی بہت ہی ہم گہرائی میں جا سکتے ہیں لیکن یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جو بات کہی گئی نا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے لازمی شرط جو دعا رکھے اللہ نے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. رجیم یہ شیطان. رجیم کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا، پھٹکار جس پہ پڑی، لعنت جس پہ ہوئی، اللہ کی رحمت سے جو محروم ہو گیا وہ رجیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کا یہ اصلی نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے. شیطان کا اصلی جو نام ہے اس کا وہ ہے ابلیس. کیا نام ہے؟ ابلیس. جو قرآن میں آتا ہے اس کا اصلی نام جو تھا ابلیس ہے، اور شیطان اس کا ایک صفتی نام ہے. اور رجیم بھی اس کی ایک صفت ہے، اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہے، لعنت کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کیا ہوا ہے. تو پہلی آیت مبارکہ اب یہ ہوئی نا سورہ نحل کی، میں نے پڑھا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد کی جو آیت آتی ہے پھر کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں من الشیطان الرجیم انما، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہو لیس لہ سلطان، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک شیطان کا زور، شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان تو ہمارا ہے نا، سب کا ایمان ہے، ادنے سے ادنا جاہل کا بھی اللہ پہ ایمان ہے، لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے وہ نہیں ہے اصل. وہ اگر ہوگا تو پھر شیطان کا زور نہیں چلے گا. وہ کیا ہے؟ انما لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، پھر وہ لوگ اللہ کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتا. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے توکل کے لیے جو صرف اللہ کے سوا اور کوئی ہو، ہے نا. یہ بات قرآن میں آئی، ایک مقام پہ بڑے کھلے الفاظ میں بات بتا دی گئی سورہ فرقان میں. وہاں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ اور اعتماد توکل اس ذات پہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں. کون ہے وہ؟ کوئی اور بھی ہے اس طرح جو زندہ، ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی موت نہیں؟ کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جس کو موت ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے آپ. جب اس معیار پہ آپ غور کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں اس میں، وہ ہے اللہ. اور یہاں بھی فرمایا کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، توکل اللہ پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں. اچھا آگے چل کے کیا فرمائی ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون وہم مشرکون. ہاں اللہ فرماتے ہیں خود، ہاں شیطان کا زور ان پہ چلے گا، شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا، یا شیطان کے وسوسوں کا شکار وہ لوگ ہوئیں گے جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نفس کی بات ماننا یا کسی اور کی بات ماننا بھی کس کی بات ماننے کے برابر ہے؟ شیطان کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا جو شیطان کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اور والذین هم مشرکون، اور ان لوگوں پہ چلے گا جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے. ابھی آپ کو میں بتایا
جو بے حقیقت چیز کے اوپر جن کا عقیدہ ہوتا ہے نا وہ مشرک ہوتے ہیں، ان پہ برابر چلے گا شیطان، ان کے داؤں میں آئیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تشریح تھی۔ اس مہینے کے متعلق جو باتیں آئی ہیں نا، اس مہینے کی ابتدائی ایام کو منحوس مانا جاتا ہے۔ نحوست اور برکت، یہ دونوں چیزیں، نحوست اور برکت۔ اور اس کو کھول لیجیے، ہم تو کیا کریے اس کو، نفع یا نقصان، اور کھول لیجیے اس کو تو کیا، صحت اور بیماری، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، بات نحوست اور برکت، نفع یا نقصان، صحت اور بیماری، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کے اوپر اس کا عقیدہ رکھ جائے، آ جائے، بے نحوست اور برکت کا تعلق اس سے ہے، صحت اور بیماری کا فلاں فلاں سے ہے، تو پھر اسی کا نام شرک ہوتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس نے شریک کر دیا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس سلسلے میں اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس کو اگر پکڑ کے رکھیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان، نفع اور نقصان جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کے قوانین سے ہوتا ہے۔ تین چیزیں یاد رکھیے آپ، اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم، اور اس کا قانون، اس کے تحت ہوتا ہے چیز، نفع یا نقصان، بیماری، فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے یہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور غیبی طاقت اس کائنات میں نہیں ہے، غیبی طاقت جو دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، رب ہے، خالق ہے، کیا دکھائی دیتا وہ؟ نہیں، غیبی طاقت، غیبی قوتوں کا مالک۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے کہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے اختیار میں، اور کسی کے اختیار میں۔ آپ نے یہ بھی بہت سارے مرتبے سنا ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، حرکت نہیں کرتا، یہ ہے بات۔ لیکن اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، یہ ہماری اپنے الفاظ ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ قرآن کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جو بات اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وہ یہ ہے، درخت کا، جتنے بھی درخت ہیں، جس درخت کا بھی جو پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں گر رہے نا، سو بیچ اللہ کون سا پتا گر رہا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، وہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے متعلق یہ کائنات، اللہ نے اس کائنات کو بنا کے کیا کیا، اس کے قوانین بنا دیے، لا آف نیچر ہے نا، فطری قوانین سے کہتے ہیں اپن۔ ان قوانین کے تحت یہ چیز ہوتی ہے، ان قوانین سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہاں پہ بالراس اللہ کا حکم آتا ہے۔ پھر قوانین سے ہٹ کے، لا آف نیچر سے ہٹ کے کوئی چیز اگر ہو رہی کہیں تو بالراس ڈائریکٹ اللہ کا حکم آتا ہے وہاں پہ۔ ابھی آپ کو ایک مثال دوں گا میں، اب لا آف نیچر کیا ہے؟ لا آف نیچر یہ ہے، جب تک عورت اور مرد نہیں ملیں گے، ملاقات نہیں ہوئیں گی، ان کی صحبت نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، ہے نا، اس کے بغیر بچہ نہیں ہوتا، ہے نا، یہی نیچر ہے نا، یہی نیچر ہے، یہی فطرت ہے، یہی قانون ہے اللہ کا۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو چیز ہے اس کی قدرت، بالراس حکم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ ہی نہیں، تو پھر کیسا؟ یہ کیا ہو گیا؟ نیچر سے ہٹ کے چیز ہے یہ۔ تو اس کا تعلق جناب علی کہاں سے؟ ڈائریکٹ حکم سے، اللہ کا حکم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو ہاتھ جل جائے گا۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ دودھ پلا بھی اگر ہاتھ ڈالے اس کا بھی ہاتھ جل جائے گا، وہ تو معصوم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لا آف نیچر یہ ہے کہ اللہ کا قانون، اس کو حکم ہے وہ آگ کو، کوئی بھی آگ اس کو جلاؤ، جو اس کا قانون ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ آگ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یہ لا آف نیچر نہیں ہے، اس کا نام ہے بالراس اللہ کا حکم ہے۔ اس آگ کو، اپنی تاثیر کو بدل، اب اپنی تاثیر کو بدلو، حکم اسے کہتے ہیں، معجزہ بھی کہتے ہیں ہم۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی ہے، پانی کو جدا نہیں کر سکتے، پانی کا نام ڈبو دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو، سمندر پھٹ گیا۔
وہاں سے نکل گئے. یہ کیا تھا؟ یہ لا آف نیچر نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ قدرت تھی اللہ کی، اللہ کا حکم تھا یہ بالرات. تو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. لیکن دنیا کا ہر قانون جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے بنائے قانون سے، قوانین سے ہو رہا ہے. اللہ اس کائنات کو بنا کے یہاں پہ ہر چیز کو اپنے قوانین کے اندر جکڑ کے رکھ دیا ہے. اور قرآن اس کے متعلق کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے جو سنت ہے، اس کا جو طریقہ ہے جو جاری اور ساری پوری کائنات میں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ تبدیل ہوتا. ہاں جو اللہ بنایا ہے اگر وہی حکم دے تو پھر وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے چاند اور سورج اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے نا. کچھ آج تک کوئی ٹکراؤ ہوا کیا چاند اور سورج میں؟ رات اور دن میں کچھ ہوا نہیں ہوا. لیکن قرآن کا کہتا جب قیامت آئیں گی اللہ کا حکم ہوگا کہ ساری چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، پھر ختم ہو جائے گا نظام. یہ ہے نا. پھر یہ ساری چیز، اس کا حکم آئے گا جب آخری، تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ ساری چیزیں سمجھنے سے ایک بات ہماری یہ سمجھ میں آئی، عقید توحید یہ ہے اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے حکم کے اوپر کام کر رہی. اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے کائنات. کوئی چیز آپ دیکھیں ہوں گے، آم کا درخت ہے تو آم ہی لگیں گے کہ آم نہیں لگیں گے اس کو. کیوں؟ نیچر نہیں ہے، قانون نہیں ہے ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب شرک کو بے حقیقت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے شرک کا، کسی اور کا، مداخلت کا. اب لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ سفر کے مہینے سے متعلق اس میں شادی نہیں کرنا، خوشی کا کام نہیں کرنا، گھر نہیں بنانا، سفر پہ نہیں جانا. یہ ساری چیزیں مشرکین عرب کے پاس تھے، اہل مکہ کے پاس. سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ سفر نہیں کرتے، یعنی سفر کے مطلب کوئی قافلے نکل رہے ہیں، تجارت کے نکل رہے ہیں، سنابی علی، وہ روک جاتے تھے وہ لوگ ابتدائی دنوں کے لیے. 2 دن گزر جانے کے بعد یا کوئی خوشی کا کام کرنا ہے، شادی بیاہ کا، روک دیتے تھے وہ لوگ 2 مہینے کے اندر، کیونکہ منحوس سمجھتے اس دنوں کے اندر. اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں احادیث کے اندر نحوس اور برکت سے متعلق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں اس تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے متعلق فرمایا تو پہلے ولا عدوہ ولا حامہ ولا تیرۃ ولا سفر، 4 باتیں ہیں. 4 میں کیا فرمائی؟ سب سے پہلے ولا عدوہ، آپ نے فرمایا کہ متعدد بیماری، کوئی بیماری نہیں ہے چھوت چھات کی بہت ساری چیزوں میں. ولا حامہ، ولا حامہ، حامہ ایک پرندہ ہے الو کی طرح. تم اہل مکہ اس پرندے کو منحوس سمجھتے تھے. مثال کے طور پہ اگر وہ ان کے گھر پہ آ کے بیٹھا کچھ پکارا تو سمجھتے کہ بھائی کوئی نحوست آنے والی ہے. یا سفر پہ جا رہے ہیں اگر وہ پرندہ دکھ گیا تو پھر واپس آ جاتے تھے، رستے میں سے واپس آ جانا. جا رہے ہیں سفر پہ ہم لیے، لیکن اگر پرندہ دکھ گیا انہیں تو پھر واپس آ جانا وہاں سے. یا اسی طرح اور کوئی جانور بھی اگر دکھ گیا انہیں جن کا عقیدہ یہ تھا یہ بھی منحوس ہے تو سفر سے واپس آ جاتے تھے. یہ حامہ ہے، حامہ. ولا تیرا، تیرا کے معنی ہے کہ بدشگونی. بدشگونی، بدشگونی کیا ہے یہ؟ کیونکہ مذہبی الفاظ ہے، کیونکہ آج ہماری اردو بالکل کمزور ہو گئی، نہیں کے برابر رہ گئی، خالی باورچی خانے کے حد تک اردو رہ گئی. بعض لوگوں کو تو زیرہ کیا ہے بھی نہیں معلوم، بچوں کو آج کل کے زیرہ کس کو بولتے، خشخش کس کو بولتے ہو. اتنی تو حالت خراب ہو گئی اردو کی. اب باورچی خانے سے بھی ہلو رخصت ہو رہی اردو، اب وہاں سے بھی وہاں تو تھی انہیں. تو بہرحال آج کرنے کے بعد ہے بدشگونی لینا. بدشگونی لینے کے معنی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال عملی طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں، یہ آج بھی ہندوؤں کے پاس ہے یہ بدشگونی کا، مشرک جہاں شرک ہے وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بدشگونی یہ ہے اگر شادی ہو گئی، گھر میں بہو آ گئی ہے نا، بہو آ گئی، آنے کے بعد میں الحمدللہ آپ کے کاروبار بڑھنا شروع ہو گئے، آپ کے پیسے کمائی بڑھنا شروع ہو گئی، یہ سب ہو گیا. سمجھ میں اب تک پریشان تھے لوگ، لیکن یہ بہو آنے کے بعد میں گھر میں کھال پیلا پیلا ہو گیا، تناب سب. تو اس کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ لکشمی کا قدم ہے. بہو کے قدم بڑے مبارک ہیں. یہ عقیدہ ہے نا، دیوی ہے، دیوی بولتے ہیں لوگ اس کو. یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلو دوسرے بیٹے کی شادی ہو گئی، دوسری بہو آ گئی، دوسری بہو آنے کے بعد کاروبار خراب ہو گئے، بزنس چل رہا تھا ٹپ ہو گیا، گھر کے اندر روزانہ کوئی آفت آنا شروع ہو گئی، کوئی بیمار پڑنا شروع ہو گئے. کب سے؟ یہ دوسری شادی ہونے کے بعد میں. اب یہ بہو کو نہیں گئی، یہ بہو
منحوس، منحوس خدم ہے اس کا، اور انہیں لکشمی تھی اور انہیں منحوس ہے. تو یہ تصور جو ہے اسے کہتے ہیں شگون بد، شگون لینا کسی تعلق سے، وہی ہے یہ. مثال کے طور پہ ہمارے پاس بھی کوئی گھر میں کوئی لوگ آ کے ملنے جلنے کے لیے آ کے چلے گئے، اس کے بعد کوئی بچہ بیمار ہوگا، یہ بیمار ہوگا، کچھ بھی ایسے آدمی جاہلوں کے پاس آئیے، ارے بھائی گھر جب سے آ کے گئے لوگ ہیں خدم جو بڑے ہمارے گھر میں جو نا برامت آ گئی، بولے یہ کون سے تھے، اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. تو اس قسم کی بے بنیاد باتیں، اس کو اوہام کہتے ہیں، بدشگونی کہتے ہیں اسے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شگون بد کیا ہے. دیکھیے اب یہ ایک بات ہے، شگون بد ولا تیرا، شگون بد ولا تیرا، یہ قرآن میں بھی آتی ہیں باتیں، یہ بہت سارے سورہ یاسین میں آئی بات، یہ سورہ آراف میں، سورہ شعراء میں ہے، یہ بدشگونی کا لفظ آیا ہے اس میں. چنانچہ سورہ آراف میں آتی ہے کہ فرعون اور بنی اسرائیل جو تو لوگ تھے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جناب علی غلام بنا کے رکھ لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ بہرحال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مصائب میں لایا فرعون کو، تو وہاں پہ کیا بولے فرعون کے لوگ کیا بولے، وَن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب بھی ان کے اوپر مصر میں کوئی مصیبت آ رہی تھی، کوئی پریشانی آ رہی تھی، کوئی فصلوں کے اوپر آ رہی تھی، کوئی فلاں کوئی بیماری پھیل رہی تھی، تو کیا بول رہے تھے یہ لوگ معلوم؟ کیا بول رہے تھے؟ کوئی مصیبت جب ان کے اوپر آتی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، یطیر بموسیٰ ومن معہ، اور یہ کہتے ہیں موسیٰ تم اور تم کو تمہارے پیروکار یہ منحوس ہے ہمارے لیے، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے سب. آپ غور کر رہے ہیں، وقت کا نبی ہے اس کو منحوس بولا جا رہا. اتنا بڑا عقیدہ ہے یہ، گمراہ کن عقیدہ. اور جو ایمان والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو منحوس بولا جا رہا. کتنی بڑی گمراہی ہے وہ، آج بھی ہمارے پاس ہوتی ہے یہ. تو اسے کہتے ہیں شگون بد، اور عربی میں کیا کہیں گے اس کو، تیرا. تیرا تو تیرا کیا ہے، یہ آپ کا، اس کی مثال آپ کا کوئی کام 100%، 101% بننے والا ہے، اور اس کام کے لیے آپ صبح اٹھ کے نکل رہے ہیں فجر پڑھ کے، تو کام پہ جا رہا ہوں بھائی، بولے بیگم صاحب بھی جاؤ، بولے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مل گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، خیر خیریت فلاں بنا، گھر جا کے گئے. اس کے بعد جہاں جانا تھا جانے کے بعد ان کا کام نہیں بنا، مایوس ہو کے لوٹ رہے ہیں. اب گھر کو آئے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی خوشی کے وقت آتا ہے تو اس کے بھی کچھ تیور الگ ہی ہوتے ہیں گھر میں آنے کے بعد میں، اور جب پریشان ہے تو وہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ بھائی شوہر صاحب تو آئے ہوئے لیکن کچھ اداس لگ رہے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا اداس ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، پوچھ رہے بیگم صاحب آتے ہی. ہاں ایسی کی بات ایسی تھی کہ بھائی 101% میرا ایک کام بننے والا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کام میرا نہیں بنا، جس کی وجہ سے. اب بیوی وہ سوچی، اچھا راستے میں کوئی ملے تھے کیا تمہارے کو، کریکٹ بیگم، ایک مل، وہی منحوس ہے، صحیح پوائنٹ پکڑے تم، بولے. اب اس کو کیا ہو رہا، اس کے بعد اب صحیح کام بننے والا تھا نہیں بنا، کوئی ملے تھے، ہاں اب منحوس، بیگم نے کہا وہ منحوس ہے جو آپ کا کام بننے والا بگاڑ دیا. اب اس کے بعد ہو رہا کیا، وہاں بیٹھا یہاں بیٹھا کرسی پہ بیٹھا، اب اس کا چہرہ زوم کر رہا، منحوس آ رہا بار جا رہا، منحوس. یہ عقیدہ ہے تیرا، دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کو حدیث میں شرک کہا گیا. حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والطیرہ والطولہ شرک. 3 باتیں فرمائی آپ نے، پھر ان الرقى والطیرہ والطولہ شرک. رقا کیا ہے، یہ منتر بنتر یہ پڑھ کے پھونکنا، یہ پھونکنا وہ ہوتا ہے نا اکثر، اسے کہتے ہیں رقا. اس کو فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے، اللہ کے توکل سے آپ کو کاٹ دیتی ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی وطیولا. وطیولا کے معنی یہ ہے کہ عربوں کے یہاں ایک کوڑی تھی، کوڑیاں، اس کے اوپر کچھ پڑھ کے دیتے تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ جناب علی جسم پہ کسی حصے پہ باندھ لیتے تھے، یا اپنے اونٹوں کے گلوں میں باندھ دیتے تھے، گھروں پہ لٹکا لیتے تھے. کیا تھا اس سے معنی
یعنی کوئی ملامت نہیں آئیں گی, کوئی برائی نہیں آئیں گی, کوئی بیماریاں نہیں آئیں گے. یا کوڑیوں کے اوپر مختلف منتر تھے. کچھ پڑھتے تھے کہ جناب علی بیوی کو پڑھ کے دے دیتے تھے کہ بھائی شوہر کو تمہاری مٹھی میں رہنا, اس کو باندھ کے رکھنا ہمیشہ. تو سمجھ میں آ رہا. ساس بہو کا جھگڑا ہے تو بولے جب بہو کو بولتے یہ رکھو تم, ساس تمہاری کنٹرول میں آ جائیں گے. اب یہ کوڑیاں تھے. اسی طرح کوئی سواری پہ ہے نا, سواریوں کو بنو, اب سواریوں کے گلوں میں ڈال دیتے, یعنی اب تمہارا جانور نہیں بھٹکیں گا, نہیں بھاگیں گا, تمہارے کنٹرول میں رہیں گا. اس قسم کی بات وتی والا ہے یہ. ان الرقا وتی والا ہے نا, شرکن وتیرا شرکن, یہ تینوں بھی شرک ہے. یہ کوڑیاں آج بھی ہے, کوڑیاں ہمارے پاس. آپ دیکھیں کوئی بھی اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی نئی گاڑی خریدے, کوئی بائک خریدے, اسکوٹر خریدے تو جناب علی سب سے پہلے اس کے اندر کہیں تو بھی کوڑی لگاتے, لیمبو لگاتے, مرچی لگاتے, اور کیا کہ گاڑی کو بند دیتے, بلا والا گاڑی کو بند دیتے. ٹینشن کیا ہے, وہ کمپنی والا جو بنایا نا اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ ان کو معلوم ہے, ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے وہ, مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ لیمبو نہیں تو انہیں بن کے رکھتا تھا دکان کے اندر پہ. تو یہ عقیدہ ہے آج بھی, اس وقت بھی ہے یہ عقیدہ. سمجھ میں آ رہا. اسی طرح کیا ہے, پیروں کے اندر بھی, پیر میں بھی جناب علی کوئی پیر کے اندر کالا دھاگا باندھے, اس کے اندر کوئی کوڑی لٹکی ہوئی ہے, یا کوئی پتل کا پہلے کا حالی پیسہ تھا اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری سے نوسط سے بچتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. یا اسی طرح گھروں کے اندر بھی کچھ لگا دیتے ہیں لوگ, یہاں بندی ہے, وہاں کچھ بندی ہے, یہاں کچھ بندی ہے. اکثر دیکھا ہوں گا کہ پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر پہلے جاتے جناب علی باب الداخلہ کے اوپر, یعنی گھوڑے کا نال تھا, ایک گھوڑے کا نال تھا چوکھٹ پہ. دیکھیں آپ, معلوم ہے کس ہے نا گھوڑے کا نال. یہ گھوڑے کا نال کیا ہے, یہ نال کہتے ہیں عربی زبان میں چپل کو. انسان کی چپل نہیں, گھوڑے کی چپل لا کے آپ کی جناب علی ملامتوں کو روک رہی, گھوڑے کی چپل. اب وہ جس کا عقیدہ گھوڑے کی چپل پہ آ جائے, گھوڑے کے جوتے پہ آ گئے, اس کا عقیدہ کیا تعلق ہے اب اللہ کے ایمان سے؟ اس کا بچا, اس کا ایمان بچا. اسی طرح یہ پڑھنا پھونکنا, یہ ملامتیں, جادو, ہم کا ڈم کا, جناب علی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمان کتنے ہیں. سلطان شاہی کے اندر ایک مہتر ہے, مہترانی ہے. مسلمان صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو جناب علی 50-60 برقعے لائن میں لگے ہوئے ہیں, وہ مہترانی جناب پڑھ کے پھونک رہی. ان کو مہترانی ہے, ہندو ہے, مشرک ہے, انہیں پڑھ کے پھونک رہی. اور جا رہی کون؟ اللہ پہ ایمان رکھنے والا, اللہ پہ توکل کرنے والا. کوئی دوسرے مشرک ہے تو ان کو اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ شرک کرنے والے. جا رہا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے, جا رہا وہ جو قرآن کو ماننے والا ہے, اور جا رہا جو اللہ کے اوپر ایمان والا ہے, اور جا رہا جو اللہ کے اوپر توکل کا دعویٰ کر رہا. بھائی اللہ کا بھروسہ, پھر یہ کیا ہے تمہارا بھروسہ؟ کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کے پاس کچھ اس قسم کی باتیں ہیں. ابھی آیت جو مبارک آئی نا, اس غور کیجیے. اب اس کو جنات کا تصور ہے, جنات کا تصور ہے, عاملوں کا تصور ہے نا. عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل یہ پڑھ کے پھونکنے والے, فال نکالنے والے, جنات کو اتارنے والے, جنات کو چڑھانے والے. چڑھانے والے بھی انہوں سے, اتارنے والے بھی انہوں. ان کے اوپر عقیدہ ہے. بھائی بچہ کیسا کیسا یہ کر رہا, میری جناب علی میرا شوہر میرے کنٹرول میں نہیں. اب عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کتنے عورتیں ہیں شوہر کو معلوم نہیں, عامل صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کئی کو بولے تو میرا شوہر کو کنٹرول کرنا, میری ساس کو کنٹرول کرنا ہے. اور وہاں پہ جناب یہ گئے. اب ظاہر ہے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا, کھلا دشمن ہے. اب ایک عورت گھر سے نکل رہی, شوہر کی اجازت کے بغیر نکل رہی, اور ایسے مقام پہ جا رہی جہاں پہ جناب علی اب اس کے پاس کیا کیا وہاں ہوتا ہے. ہاں بعض لوگاں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ شوہر کو بلا, تمہارے کو یہاں پہ 3 دن رہنا ہے, درگاہ میں رہنا ہے, ہمارے پاس رہنا ہے, تمہارا علاج ہے یہاں پہ, بہت بڑا شیطان بھاری تمہارے پر وارد ہو چکا ہے, اس کو نکالنا ہے, فلاں فلاں. اب اس کے بعد بھی ہمارے پاس اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی کیسا کیسا کچھ کر رہا, بھائی میرا بچہ, میرا شوہر, فلاں فلاں. اب وہاں پہ عامل صاحب کے پاس کوئی مشورہ دیتے ہیں آزو بازو والے, ارے بھائی یہ بیماری نہیں ہے, اس کو کچھ سایہ سپیٹ ہوگا, ذرا وہ حضرت کے پاس لے جاؤ. یہ لوگ بھی اپنے جناب سیلس مین کو چھوڑے ہوئے رہتے. یہ بھی کاروبار ہے یہ. ہاں وہاں جاؤ ان سے اچھا, وہاں جاؤ ان سے اچھا. اب وہ لگا دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں ان لوگ جناب علی. اب کیا کرتے وہاں جا کے؟ اب ظاہر ہے کہ انہیں آیا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کریں گے. اب اکثر آپ حکیموں کے پاس دیکھیں ہوں گے یہ بورڈ لگا ہوا ہے. کیا بورڈ لگا ہوا ہے؟ تشخیص فری لکھا ہوا ہے نا. تشخیص فری کے معنی تشخیص کراتے بیماری نکلتی آپ. اسی لیے فری بول رہا ہوں, سمجھے آپ.
فری میں کہیں بیٹھا انہیں تشخیص فری بولتے ڈھنگنے سے کرتے بیماری نکل گئی اس کو. ارے تشخیص فری کر کے آپ فری میں آ جاؤ. نہیں کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہو جاؤ بولتا ہے کہ دیکھیں گے بھائی. نہیں یہ رکھو آپ یہ رکھو یہ چورن رکھو یہ لکھ دیتا کچھ بھی ہو. کاروبار تو ہو گیا اس کا. سمجھ میں آ رہا جیسے آج کل چل رہا ایک لیے تو ایک فری بول کے ویسے قصہ ہے بولی. تو بہرحال یہ ساری اب جاتے چنو کیا بول رہے ہیں امین صاحب. ارے بھائی کوئی قبرستان کے راستے سے آئے کیا مسان گٹی ہو رہا. اب آتا ہی تو کہنا کہیں آتا قبرستان تو پڑتا ہے کہ مسان گٹی کہنا کہ پڑتی ہے نا. اب آیا مردے کا سایہ ہو گیا مردے کا سایہ ہو گیا اور خطرناک مسئلہ ہے. اب وہ سایہ ہوتے اور ہیبت میں ہے اب اس کے بعد میں اب آ گئے اب چھلنا ہے ان کو. بہت بڑا مسئلہ ہے. بیٹھک پڑتا رات میں بیٹھنا پڑتا اتنا بیٹھنا پڑتا خطرناک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے ان کی جان بچانے کے میری جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا. عامل صاحب بول رہے ہیں میری جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا. اب ظاہر ہے کہ جہالت اب کیونکہ عقیدہ ہے ان کے اوپر. اب تو ٹھیک ہے بھائی کیا کرنا ہوا ہے. بہرحال جو بھی ہے ان کا فیس وغیرہ بتاتے ہیں کرتے ہیں یہ سب لاؤ دیو فرما کوئی کالا بکرا ہے فلاں اتنے وہ ہونا ہوتے وہ ہونا مغزیات ہونا فلاں ہونا یہ سب گھر میں اسٹاک کے لیے سب. سمجھ میں آ رہا مغزیات کی کیا ضرورت ہے سارے. ہاں اصلی گھی ہونا اصلی بادام ہونا یہ پورے اصلی بولتے ہوں. نخری لگ جائے تو علاج ہی نہیں ہوتا بے اثر ہو جاتا. یہ جتنے بھی اصلی کھائے نا یہ جتنے بھی غیر اللہ سے جو ڈرے ہوئے ہیں نا ان لوگوں سے حاملوں سے مچدوں سے فلاں یہ لوگوں سے یہ خود ڈانٹ گھی کھا کے ان کو اصلی کھلاتے کیونکہ معلوم ہے اگر ان کو دے دیا دھوکہ تو معاملہ خطرے میں ہے. پھر سمجھ میں آ رہا تو یہ ہوتا ہے. اب بہرحال کرتے ہیں اس سلسلے. ایک ساتھ ایسی تھی بہت بڑے پہلوان تھے کہتے تو وہ پہلوان صاحب وہ قبرستان کے پاس ایک چیز مشہور ہو گئی کہ رات کے اتنے بجے آئے تو یہ فلاں ہوتا. تو پہلوان صاحب بولے کہ ایسا کیسا ہوتا بھائی میں دیکھتا ہوں. وانٹیڈلی گئے انہوں گاڑی لے کے اور بہرحال وہ رات کا وہ ٹائم آ گیا تو بہرحال وہاں شروع ہو گئی کچھ جیسا آوازاں کچھ پکارے وہ شروع ہو گئے ان کے اپنے جو بھی ہیں. تو اب ان کو ہیبت شروع ہو گئی پہلوان کی. پہلوان کی ہیبت جو شروع ہو گئی اب گاڑی پہ جا رہے تھے. اب پرانے زمانے کی چیتک تھی جیسے ہی گیئر ڈالے اب بھاگنا ہے نا اب جا رہے ہیں اب بھاگنا ہے تو گیئر جو ڈالے اس کو لینے کے لیے تو گیئر گرا کے اس میں فرسٹ گیئر میں آیا. کیا میں آیا فرسٹ گیئر میں گاڑی بھاگتی نہیں بھاگتی. وہ ایکسیلیٹر دے رہے وہ ایکسیلیٹر دے رہے گاڑی بھاگ رہی نہیں. پہلے پکڑ لیا یار وہی نہیں چھوڑتا ابھی نہیں. اس کو یہ نہیں معلوم کہ فرسٹ گیئر میں گاڑی گری ہوئی ہے. آخر میں بھگا کے اتنا بھینکر رہتا کہ 1-8 لیٹر پیٹرول تھا ہوگا وہ ختم ہوگا. اس گاڑی سے گر گئی انہیں بھی گرے ختم گیا میرا کام ہو گیا یار. وہ اس کے بعد ختم پکڑ لیا. اب اس کے بعد گاڑی اٹھا کے گاڑی بھاگ رہے لے کے انہوں. اب گاڑی بھاگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پسینے ہو گئے بی پی ہائی ہو گیا زبان لٹکنے آ گئی. جب آدمی کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو زبان اندر کی پھول جاتی ہے نا. زبان پھول جاتی ہے تو ہیبت میں ہارٹ بیٹنگ بڑھ گئی. بھاگتے جا کے گھر میں گر گئے. تو پورا واقعہ کیا ہوا ایسا ہو گیا. اب اس کے بعد چلو حضرت کے پاس لے کے گئے. حضرت کے پاس لے کے گئے تو بتا دی بہت بڑا ہے خطرناک ہے. بولے بچ کے آ گئے انہوں بہت بڑا علاج کرنا ہے ان کا. اب جناب علی ان کے جو زد میں آ گئے پھر سارے گھر تباہ ہو گیا. بیوی کسے لے گئی ہاتھ سے ختم ہو گئے. من افلاس لگ گئے سمجھو. جو ان لوگوں کی چکر میں آ گئے ان کی زندگی تباہ ان کے کاروبار تباہ سب تباہ. اسی لیے ان کے متعلق جو بات کہی گئی قرآن مجید کے اندر کہ شیطان کے چھیلے ہیں سارے. یہ اب ان کے تعلق سے لائی بات. اب یہ بات بھی ہو گئی کاروبار اچھے چل رہے ہیں. آپ کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے حضرت قبلہ کو تعویذ دیں گے کوئی چیز دیں گے. آپ ہوٹل میں دکان میں اس کو دفن کر کے رکھنا فلاں مقام پہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کے کاروبار چلی گیا آپ کے یا پھر کسی سے دشمنی ہے تو اس کے کاروبار کو کیسا تباہ کرنا یہ بھی ہے. ایک صاحب کے ہوٹل کے بہت دھوم چل رہی تھی اور ان کا ایک دوست تھا اور وہ اسی عقیدے کا تھا. ارے میاں کاروبار تیرے اچھے چل رہے ذرا لوگوں کو حسد وغیرہ رہتا ذرا حسد کو بلا کے بندش کرا لے نہیں تو کچھ بھی ہو جائے گا.
ہے نا بندش. تو بہرحال حضرت کو لے کے آئے انہوں نے. اب وہ ہوٹل والا آدمی ذرا تو علم رکھنے والا تھوڑا توحید پرست تھا, انہیں یہ چیزوں کو نہیں مانتا تھا انہیں. تو حضرت آنے کے بعد میں اسے بحث ہو گئی تھوڑی, اور یہ کیا سکتے ہو, ارے حوالہ ہو گیا کیا. حضرت قبلہ بولے کھڑے کھڑے جتنا بگونے میں کا دودھ ہے نا اسے پھوڑ دیتے, گھور کے دیکھے تو دودھ پھٹ جاتا. کیا بولے, گھور کے دیکھے تو دودھ پھٹ جاتا. اچھا تو پھوڑ کے بتاؤ دودھ. اس کے بعد انہیں کیا بولا معلوم, ٹھیک ہے بھائی آپ کے حضرت کا مرید بنتا ہوں, دودھ میں بھی پھوڑ دیتا ہوں یا انہوں بھی پھوڑ سکتے, مسئلہ نہیں. ایک نیمبو کا بیج ڈالے تو دودھ پورا پورا پھٹ جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دودھ پھٹ گیا. اب انہیں کیا بولا, شانہ تھا. اچھا ٹھیک ہے, تیرے حضرت کو میں اس وقت مانوں گا پھٹے ہوئے دودھ کو پھر صحیح کر دینا. حضرت کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گیا, سمجھے. اب مسئلہ شروع کر دیے, ارے چلو یار ویسے چلو, سمجھ میں آ رہا مسئلہ آ رہا. تو ہوتا کیا یہ اصل میں علم نہیں رہے, تو اگر اس کو علم نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں آ گیا تھا صد میں انہیں. دوسری بات کیا, واسطو کا مسئلہ ہے. غیر قوم میں تو چلتا نا واسطو, کروڑوں کا گھر بنا رہا, انہیں ایک سے ایک اعلی انجینئر ہے, آرٹیکل ہے, صوبہ رہے, سب مشورہ دے رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا مشورہ اس کو بمن سے لینا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے وہ, اس کے بغیر نہیں ہوتا. سمجھ گئے. اب انہیں بتائیں گا مین ڈور کہاں ہونا, حمام کدھر ہونا, ورجی خانہ, انہیں اب وہ حساب سے انجینئر سیٹ کرنا, انہوں انجینئر ہے اصل. اچھا یہ معاملہ کہاں گیا, پڑھتے پڑھتے مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا ہے واسطو کا عقیدہ. مسلمان بھی جو ہے اب کیا کر رہے ہیں, اب گھر بنانے کے لیے حضرت کو مرشد کو بلا رہے ہیں. اب انہوں آ کے پایا کھودتے وقت, پایا ٹھہرتے انہوں پایا کھودتے وقت ٹھہر کے مرغی منگاتے, مرغی کو ذبح کر کے پوری مرغی کو جناب علی پائے میں ڈال لیتے خون. اس کے بعد میں گھر کی تعمیر, پھر اس کے بعد انہوں کو مشورے دے کے جائیں گے, ادھر روشن دان ہونا, ادھر وہ ہونا, ادھر یہ ہونا, واسطو. اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ واسطو کا عقیدہ جو ہے, واسطو کے حضرت علی کے پاس بھی واسطو تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کس سے لنک ملا رہے ہیں, ایام دن. شرک کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی شخصیت, کسی مقام, کوئی دن, کوئی رات, کوئی مہینہ, کوئی سال, آپ اس سے منحوس سمجھنا. یہ کیا ہے, یہ شرک ہے. نحوست اس سے ہوتی ہے, تاریخوں میں نحوست. اب غیر قوم کیا کرتی ہے, مشرک قوم شادی کے لیے جناب علی وہی بمن کے پاس جاتے ہیں, اور جا کے جناب علی باضابطہ اپنا بولتے ہیں کہ بھائی شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ تاریخ دیجیے. آپ کہاں پنڈت صاحب, اب انہوں تاریخ دیں گے, انہوں تاریخ دیں گے اتنے فلاں تاریخ کو, فلاں دن کو, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کا وواہ ہو جانا چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹائم آپ کا چلا گیا. اس کے بعد آپ کے برے دن شروع ہو رہے ہیں, پھر اچھے دن کا بات ہے نہیں معلوم, کبھی نہیں معلوم, وہ پھر نکالنا پڑے گا. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ, ایگزیکٹ جو بھی ڈیٹ بولے, جو ٹائم بولے, وہ ٹائم پہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ وقت کے اوپر عقیدہ ہے. یہ تاریخ دن ہمارے پاس بھی آ گئے. آپ شادی کھڑے کرنے کے لیے بھائی فلاں تاریخ, چار شمبا, ان کو مارے اسے چار شمبا نہیں ہونا. اسی طرح اور بہت ساری ہے اس میں, وہ دن, یہ تاریخ, یہ مہینہ نہیں بولے. یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اسلام نے کہا کہ سارے دن اللہ کے, سارا ٹائم وقت اللہ کا ہے, سب اللہ نے بنا کے دیے ہیں ساری چیزیں. کسی چیز میں نہ تو نحوست ہے, نہ کسی ٹائم میں, نہ کسی وقت میں, کسی مہینے میں, نہ کسی شخصیت میں. اسلام کا عقیدہ کیا ہے, نحوس اور برکت کا. اسلام کا عقیدہ نحوس اور برکت کا تمہارے اپنے اعمال سے ہے, تمہارے اپنے اعمال سے ہے. جس وقت تم نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہے تو وہ وقت تمہارے لیے برکت کا ہے, اور جس وقت تم نے کوئی نافرمانی کیا ہے, گناہ کیا ہے, کسی کو دھوکہ دیا, کسی کو ڈبایا ہے, یہ وقت تمہارے لیے منحوس اور نقصان کا ہے, آخرت میں عذاب ہونے والا ہے تم کو. یہ اسلام کا معیار ہے. آپ کو اس کو ہٹا دے کہ جناب علی یہ مشرکانی عقیدے ہیں, یہ دن ہے, رات ہے, فلاں ہے, فلاں ہے,
عاملوں کے متعلق بھی قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں ایک بات آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ لم تقبل صلاة یوما 40 لیلہ. 40 لیلہ. جو آدمی کسی فال کھلانے والے کے پاس گیا, ہاتھ بتایا, کچھ پوچھا سوالات کیا قسمت سے متعلق, اور اس کی باتوں کو سچ جانا, ہاں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی عبادتیں نہیں قبول ہو جائیں. لم تقبل, نہیں قبول ہوں گی. صلاۃ 40 لیلۃ, اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوں گی, یعنی کوئی عبادت ہی قبول نہیں. نماز نہیں قبول تو کوئی عبادت قبول نہیں. تو اتنا عقیدہ یہ ہے شرک کا, کسی چیز کے اوپر, کسی آدمی کے اوپر آپ کو عقیدہ رکھنا. اور پھر غیب کا علم جاننے والے کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ سنیے بات کو آپ, کیونکہ آج اس قسم کے اعتقادات اور یہ شرک اوہام پرستی ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہے. آج بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے, آج کاروبار کر رہے ہیں لوگ, لیکن عقیدے خراب ہیں لوگوں کے. اللہ محفوظ رکھے. مومن وہ ہے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اب میں آتا ہوں آیات کی طرف. ابھی تک تو ساری چیزیں میں آپ کو پکچر رکھا کیا چیزیں ہیں ساری, لیکن اب قرآن مجید کیا کہتے ہیں عقائد کے متعلق سن لیجیے. اب آپ سورہ انعام یا سورہ اعراف کے اندر ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. اس میں کیا, غور سے سنیے کان کھول کے. ایک تو قرآن کی آیت ہے اور مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. کیا حکم آ رہا ہے وہاں پہ؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی آپ علل اعلان کہہ دیجئے, اس حقیقت کو بیان کر دیجئے, میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا. پھر سنو ہے قل لا املک لنفسی, آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے نفس کے اوپر بھی, اپنے آپ پہ بھی اختیار نہیں رکھتا, مجھے کوئی وہ نہیں, اختیار نہیں ہے. نفعا ولا ضرا, نفع کوئی نفع یا ضرہ کوئی تکلیف کوئی نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے. ہاں الا ماشاءاللہ, جو اللہ چاہے گا وہی ہونے والا ہے. میرے ساتھ بھی, ہر ایک کے ساتھ بھی وہی ہونے والے ہیں. انہیں دیکھنے سے, انہیں گھورنے سے, انہیں کچھ کرنے سے, انہیں پڑھ کے پھونکنے سے انہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اعتقادات ہیں جناب علی, کوئی گھور کے دیکھا تو فلاں کچھ ہو گیا, نظر لگ گئی, بچہ جناب علی خوبصورت پیدا ہو گیا تو کالا ٹپکا لگا دیا اس کو, لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کیا کالا ٹپکا آپ کو بچائے گا؟ یہ عقیدے آپ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے اللہ کو ماننے والے ہیں آپ. تو اس کے بعد کیا آیت آتی ہے؟ میں اختیار نہیں رکھتا میرے لیے, دوسروں کا تو چھوڑو سوال ہی نہیں پیدا تھا, میرے اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا. اس کے بعد کیا بات آتی ہے؟ وہ آیت ہے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب کا علم جانتا, مجھے غیب کا علم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, تو ساری بھلائیاں سب جمع کر کے میں رکھ لیتا, کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا, پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مجھے. یہ ساری باتیں فرما, اگر مجھے معلوم ہوتا ایسا ہے تو کیا کرتا میں؟ مجھے غیب کا علم ہوتا تو ساری چیزیں سمیٹ کے رکھ لیتا. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے آج سے 30 سال پہلے جو پلاٹ بیچا تھا جناب علی 2000 روپے گز, آج وہ 1 کروڑ میں ہوا, 1 لاکھ میں ہو گیا ہے نا. بڑے بڑے عامل ہو کے چلے گئے, جائیداد ایسا. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ بھائی یہ 15-20 سال کے بعد یہ جناب لاکھ روپے انہیں بیچتا تھا, انہیں نہیں معلوم, غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور سورہ نمل میں آیت مبارک آتی ہے 20ویں پارے میں, قل لا يعلم من في السماوات والارض غیبا الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. آپ کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوائے غیب کا علم جاننے والا. اور رہا یہ معاملہ, جو لوگ مر چکے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے, تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب ہونے والی ہے, خبروں سے کب اٹھنے والے, یہ بھی نہیں معلوم ان کو. غیب کا علم کہاں ہے؟ کس کو غیب کا علم ہے دنیا کے اندر؟ بتائیے آپ. کچھ ہے ایسا؟ ہمارے پاس جادو کے عقیدے ہیں, جادو سے وہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہ دنیا اللہ دار الاسباب بنایا. کیا بنایا؟ دار الاسباب. یہاں پہ کوئی چیز کو اختیار کرنے کے لیے اسباب ہونا, میٹیریل ہونا. کیا ہونا؟ میٹیریل ہونا. کسی کو دور سے مارنا ہے تو کم سے کم پتھر ہونا آپ کو, نہیں اور بولے تو گن ہونا, گن خالی گن بھی نہیں,
خالی گن نہیں، گولی بھی رہنا اس میں، بلٹ بھی ہونا، یہ اسباب ہے، تیر ہے، خالی کمان نہیں تیر بھی ہونا، یہ اسباب ہے، اس کے ذریعے سے آپ زخمی کر سکتے، مار سکتے، لیکن آپ یہاں ٹھہر کے یا پھو بول کے بولیں گے تو اسے زخمی نہیں ہوتا، انہیں ہوتا زخمی نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، جناب اسباب، دارالاسباب بنا اللہ دنیا کو، اور بلا اسباب کے کوئی سمجھنا یہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دنیا میں کچھ ہوا ہی نہیں آج تک، سمجھ میں آ رہا؟ کچھ پڑھنے ان کے پاس وہ وظیفہ ہے، ان کے پاس وہ وظیفہ ہے، یہ پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں، یہ جنات وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کہاں ہے پھر یہ مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے دن آئے تو بابری مسجد گر رہی تھی، کدھر گئے حاملوں کے جنات جا کے؟ کہیں کو نہیں گرا، کیوں نہیں ٹھہرے جا کے اس کو؟ ہاں مسلمانوں کے بستیوں کے اوپر حملے ہو رہے نا بھائی، مارا جا رہا، کاٹا جا رہا، تو پھر تمہارے جنات کہاں ہیں پھر؟ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب باتیں ہیں بیکار کے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ابھی ان کا عقیدہ کیا دیکھیں گے آپ، عامر صاحب کے گھر میں گئے تو پورے بوتل ہیں ایسے، کیا عقیدہ ہے؟ بوتلوں میں جن کو بند کر کے رکھے ہوں، یہ اتنی طاقت والا، اس کی اتنی اڑانگ ہے، اس کی اتنی پہنچ ہے، بول رہے ہیں وہ بوتل کو بند، کیا بول رہے ہیں؟ یہ بوتل میں جو جن ہے نا، اس کی جو طاقت ہے 7واں آسمان تک جا سکتا، بولے ہاں، تو عقل والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی طاقتور یہ جن ہے تو بوتل کا ڈھکن نہیں کھول سک رہا ہے، 7واں آسمان کو اڑنے والا جن بوتل میں بند ہے، اور بوتل کا جو کیپ ہے نا اس کو کھول کے نہیں بھاگ سک رہا ہے، واہ! اسے کہتے ہیں جب تک بے وقوف زندہ ہے نا یہ لوگ پورا کام پچھانتے رہتے، جب تک ہم بے وقوف بنے رہیں گے نا، اور جو قرآن سے غافل ہے انہیں یقیناً سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا علم ہے، یہ انسان کو عقل اور فراست سکھاتی ہے، قرآن دور اندیشی سکھاتی ہے، قرآن وزڈم اور حکمت سکھاتی ہے آپ کو کب کیا کرنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کلام ہے قرآن، یہ ہر موڑ کے اوپر آپ کو کیسا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ قرآن سکھائے گی، آپ قرآن سکھائے گی، یہ سمجھ میں؟ یہ حکیم کا کلام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے قرآن کے متعلق، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، یہ جن وہ ملامت، یہ ملامت، یہ تعویذ وہ تعویذ، اور تعویذ کے متعلق بھی سن لیجیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عربی زبان میں تعویذ کہتے ہیں التمیمہ، التمیمہ، عربی میں اس تعویذ کو التمیمہ کہا جاتا ہے، اور تعویذوں کی جو جمع ہے نا التمائم، یہ تعویذوں کی جمع ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ التمائم شرکن، تمام تعویذیں شرک ہے، اس کی مثال شرک کیوں ہے؟ اللہ کا توکل ختم ہو گیا، تعویذ کے اوپر بھروسہ آ گیا، مثال کیا ہے اس کے؟ تعویذ لفظی معنی کیا نکل رہی اس کے؟ تعویذ کے تعوذ معوذتین، سورہ قرآن کی 2 سورت کے آخر میں ہے نا، اسے معوذتین کہا جاتا ہے، اور پہلی سورت میں کیا شروع ہو رہا ہے؟ قل اعوذ ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، اب اسی سے تعویذ ہے، یہ کیا معنی نکلے تعویذ کے؟ تعویذ کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز آپ اپنے گلے میں لٹکائیں یا ہاتھ پہ بندھے یا کمر پہ بندھے، کہیں بھی بندھے ہیں آپ، اور بندھنے کے بعد اس کے اوپر اس کا عقیدہ آ گیا، تعویذ اسی لیے کہتے ہیں، تعویذ کے معنی اس کی پناہ، اس کی حفاظت میں جانا، اسے تعویذ کہتے ہیں، اور پناہ کس کی لینا ہے آپ کو؟ قل اعوذ برب الناس، اپنے رب کی پناہ میں آنا ہے، آپ کس کی پناہ میں جا رہے ہیں؟ وہ گلے میں لٹکا لے کے، بولے یہ ہے تو میں محفوظ ہوں، ایک صاحب ہے انہوں جناب تعویذ بڑی تھی، ہاں جناب یعنی نہاتے وقت گلے میں سے اتار کے حمام میں رکھ دیے احترام، اب وہ حمام میں رکھے نکل گئے باہر، تعویذ بھول گئے، باہر کپڑے وپڑے پہن کے گاڑی پہ نکل گئے، تعویذ نہیں بنے، آگے جانے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوگا، اتفاق کی بات، اتفاق کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ پورا غور و فکر کرے جایا کیا ہے؟ تعویذ ہو، گھر میں بیگم صاحب والدہ کچھ گھر گئے تو تعویذ اندر نکلی اسے، ارے میرے بچہ تعویذ نہیں پہنا، جو ایسا ہو گیا، حادثہ ہو گیا میرے بچے کو، کیوں حادثہ ہوا؟ تعویذ نہیں پہننے سے غیر محفوظ رہا،
اللہ حافظ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا ان سے، خدا حافظ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. تعویذ نہیں تو میں نہیں بچ سکتا. تعویذ نہیں تھی جناب ایسا ہوا، تعویذ ہوتی تو تعویذ میری حفاظت کر لیتی تھی. سمجھ میں آ رہا؟ وہ جتنے مشرکہ ہیں انہوں بھی یہی بولتے، گنیش لگا کے بولتے گنیش حفاظت کر رہا میری دکان کی، گنیش میرے گھر کی، ہے نا، رکھے ہوئے ہیں. یہ سب عقیدے کہاں سے آ گئے آپ کے؟ یہ سب مشرکین عقیدہ. مومن جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو قرآن مجید میں کیا بات کہی؟ کسی کی انتقال کی خبر سنیں، آپ کیا بولنا ہے آپ کو؟ یہ انتقال کے لیے نہیں ہے، صرف ہر چھوٹے اور بڑے نقصان کے لیے. آپ کو کوئی نقصان ہو گیا آپ کو فوری بولنا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے یہ پورا جملہ قرآن کا؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ان لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ان کے زبان پہ جو کلمہ ہوتا ہے نا، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور جو کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اور ہم کو مر کے اللہ کے پاس جانا. ختم. یہ فائنل جملہ ہے. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں دیکھا، انہیں دیکھا. یہ تعویذ نہیں تھی، یہ ڈوری نہیں تھی، وہ بٹو نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ کاجل نہیں لگا تھا، ایسا ہوا. یہ چیزوں کے اوپر آپ آ گئے. اللہ تو نام ہی نہیں آ رہا کہیں بھی. اب ہاں بیمار ہو کے مر گئے تو اللہ یاد آ رہا. اللہ کی مرضی. اب تک جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی مرضی تھی کہ نہیں تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کی مرضی بولے گی وہاں پہ. اب کیا گیا تو بول رہے ہیں، لاجواب ہو کے بول رہے ہیں اللہ کی مرضی. جس کیا تھا انہیں لے لیا. ہاں اب ہوش آ رہا. ہاں اب ہوش آ رہا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. شکل و صورت کے تعلق سے کچھ سمجھنا، بتا ابھی بدشگونی اور بہت سارے پرندوں کے مطالبے عقیدہ ہے. ولا حامہ، ابھی جو بات کہی گئی، حامہ وہی الو کی طرح پرندہ. اور ہمارے پاس بھی پرندہ، الو کو ہم بھی منوس سمجھتے، الو کو ہم بھی منوس سمجھتے. اور جو دنیا ترقی کر کے چاند میں جا رہی ہے، سائنٹیفک ہے، ان کے پاس تو قومی جانور ہے الو، اور ہمارے پاس تباہ کرنے والا ہے وہ الو، ہے نا، پرندہ. تو ہمارے پاس بھی الو کا گھر پہ بیٹھنا، الو کا پکارنا منحوس سمجھا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کے اوپر آ گیا، آ کے الو پکارا تو گھر والے بولتے کوئی نہ کوئی ہے، یہ الو کے مطابق. ویسا عقیدہ وہاں بھی تھا. تو آپ نے فرمایا یہ شرک ہے، ایسا سمجھنا ہے نا. اور بہت سارے اوہام کیا ہے ہمارے پاس؟ اوہام یہ ہے کہ مثال کے طور پر کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے ٹھسکا لگ گیا، آپ کیا بولتے؟ کوئی بھی آپ ٹھسکا لگ گیا تو لگ گیا. سامنے بیٹھے سے والا اماں بیوی ہے، بہنیں، ہاں کوئی یاد کر رہے ہیں آپ کو؟ ٹھسکا لگا کوئی یاد کر رہے. اور ایسے نازک موقع کے اوپر جو ہوتا ہے نا، ٹھسکا لگ گیا اگر نبن نہیں ہوا تو جب موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں پھر یہ موت کا فرشتہ انہیں یاد کر رہا ہوں. کیا یہ عقیدہ ہے؟ کوئی آپ کو ٹھسکا لگا تو کوئی یاد کر رہا آپ کو؟ بیوقوفوں کی بات ہے. اس کے بعد گھر پہ، آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے کوا پکارا. ٹھیک ہے، پرانے عقیدات نہیں ہے تقریباً. کوا پکارا تو کیا کہتے ہیں؟ مہمان آنے والے ہیں، کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے کوا کائیں کائیں کر رہا آپ کو آ کے. تو کیا بولتے تھے لوگ پہلے؟ مہمان آ رہے ہیں، جلدی جلدی سے کھانا، اپنے کچھ کھانا نہیں ہے، انہوں تو کہاں کھلا کے. عقیدہ ہے. اسی طرح کوئی آنکھ پھڑک رہی، اس کے متعلق کچھ عقیدہ ہے. اس کے بعد کچھ بولتے ہیں ہتھیلی کھجاری، لوگ گھر میں بولتے ہیں مال کے دن آ رہے ہیں. اس کے بعد پیٹ کھجاری تو بولتے ہیں جوتے کھانے کے کہیں نہ کہیں ہے آثار. یہ سارے عقیدے بن گئے بھائی. اس کو خرافات، اوہام کہتے ہیں. اسے سمجھ میں آیا؟ اوہام اور خرافات کہتے ہیں اسے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیزوں پہ آپ کا یقین آ جانا، سمجھ میں آ رہا؟ کسی کے اختیار میں کسی کی روزی کو نہ روکنا ہے. یہ بندش کا جو معاملہ ہے، یہ آیت کریمہ آ رہی ہے آپ کے سورہ الفتح کی ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے جب رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے پھر ان دروازوں کو کہ بند کر سکے. ما یفتح اللہ للناس، اللہ جب کھول دیتا ہے انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے، فلا ممسک لها، کوئی ہم کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے. اللہ کو چیلنج کرنے والا کوئی مطلب کیا ہے؟ کوئی کھول ہی نہیں سکتا. اسی کے بعد
وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اسی طرح اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دینا چاہے کسی کے لیے، اللہ پر بند کرنے کے بعد کوئی طاقت نہیں ہے وہ دروازوں کو پھر کھول سکے. اب اس کے اوپر عقیدہ ایمان ہونا نہیں. اب اگر ہم بول رہے ہیں نہیں انہیں کرا دیا اس کی وجہ سے ہو رہا، انہیں کرا دیا، میرے کاروبار اچھے چل رہے تھے انہیں کرا دیا، انہیں گھور کے دیکھا وہ کوئی جادو ہوگا، یہ کوئی سب عقیدے کیا کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سب شرک میں لے کے جا رہے ہیں آپ، سب شرک میں لے کے جا رہی ہے. اللہ کی کلیئر بات یہاں پہ بتا دی گئی. اور اس آیت کو سمجھنا ہے تو اور یہ قرآن مجید کی ایک بہت آیت جس میں اللہ کے نبی مخاطب ہے اس کو سن لیجیے. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کے آخری رکوع کی، اور وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے رسول اللہ کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت میں یا پریشانی میں بلکہ کسی بھی زندگی کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں پکارنا. مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فائدے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا. کیونکہ زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، فائدہ یا نقصان، ہے نا بھائی؟ یا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا، اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کیا بولا اس کو؟ اگر آپ کو فائدہ بھی ہو رہا، آپ کو نقصان بھی ہو رہا، آپ تکلیف میں بھی آپ راحت میں بھی ہے، تو اس کو اللہ کیا بولا؟ یہ تمہارا امتحان ہے. کیا بولا اس کو؟ امتحان ہے. امتحان جب اللہ لے رہا تو دوسرا اس کے اندر مداخلت کیسے کر سکتا؟ کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اسی لیے بولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاملات آپ کی زندگی کے ہیں آپ اس معاملے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مت رجوع ہونا. اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. یہ نبی کو تنبیہ کے معنی نبی کو نہیں ہوتے، نبی کو خاطب کر کے ان کی امت کو بات بولی جاتی ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، بیماری ڈالنا چاہے تو اللہ کے سوا اس مصیبت سے نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے. کیا بول رہا قرآن؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا اس سے. تو کیا بولا اللہ؟ لہٰذا اللہ ہی کو پکارو اب، کیوں وہی نکال سکتا اس سے، دوسرا نہیں. اب میں بہت پریشان ہوں، میں حضرت آیا ہوں آپ کے پاس کوئی تعویذ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ پریشان کر رہا ہے، انہوں پریشانی سے نکال رہے. کیا بھائی یہی ہے نا؟ یہی حال ہے. ایسا کرنا شرک ہو جاتا ہے. لہذا پریشان ہے تو اللہ سے دعا کرنا پلٹ کے، اللہ بڑی مصیبت میں ہوں بھائی تو نکال اسے، تو ہی نکالنے والا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اسی طرح اللہ آپ کو کوئی خیر سے نوازنا چاہے، کوئی بھلائی سے نوازنا چاہے تو اس بھلائی اس خیر سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھو، بولا یہی توحید ہے اصل میں. نفع اور نقصان کا معاملہ جہاں تک ہے. اور پھر یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے سورہ توبہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بات کہلوائی گئی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ اعلان کر دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ چیز لکھ دی ہے وہ تو ہوتے ہیں، ہونی ہے ہوتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کئی مقامات میں بات آتی ہے، جیسے سورہ رعد میں ایک، سورہ حدید میں ایک آیت مبارک آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت تم کو تمہارے جانوں میں یا زمین سے جو تم کو پہنچتی ہے تو یاد رکھو یہ تمہاری اور یہ دنیا بنانے سے کئی سو سال پہلے ہم یہ قانون بنا دیے تقدیر کا، اسی کے مطابق ہو رہا جو کچھ ہونا ہے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس کے بعد اللہ کیا بولا؟ دیکھیے بڑی اچھی بات بولا، جو لوگ بھی ڈپریشن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار، ان لوگوں کے لیے آیت مبارک آپ دیکھ لیجیے، اس کے اوپر یقین کر لیجیے آپ. اس کے بعد ہی وہ سورہ حدید میں وہاں اللہ فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، کیا ہے بھائی، ارے باہر اتنا چانس چلے گیا، وہ چانس چلے گا، وہ پلاٹ چلے گا، وہ نوکری چلے گئی، وہ چلے گئی، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ کو نہیں لگی یا لگ کے نکل گئی تم اس کے اوپر افسوس مت کرو. یقین کر لو ڈپریشن برخاست، ٹینشن برخاست، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ بول رہے ہیں افسوس مت کرو. ایک تو چیز سے لے گئی اس کا ٹینشن الگ ہے، پھر سوچ کے الگ ٹینشن، بیمار ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کوئی چیز تم کو مل گئی، کوئی چانس مل گیا، بڑی دولت مل گئی، زیادہ اکڑو مت، اس کے اوپر کبھی بھی نکل سکتی ہے نہیں. حماقت مت کرو بولے اللہ. ہاں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو بھی تمہیں مل گیا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اتراؤ مت، اکڑو مت. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ خود پسند انسان کو پسند نہیں کرتا لوگ میری تعریف، میری بڑائی اور فخر کرنے والوں کو، گمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو نہیں پڑتا. اس معاملہ اللہ کا ہے. امیر غریب سب، کوئی غریب ہے تو اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں غریب ہوں. نہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں آپ؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبد الغنی. کیا مطلب غنی کے؟ نوازنے والا. ارے آپ نوازنے والے کے بندے ہیں، آپ غریب نواز نہیں ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ سمد ہے، اس کے بندے ہیں آپ. جس حال میں آپ کو رکھا ہے اللہ کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو اس میں افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ افسوس کر کے جناب یہی ٹینشن میں آ جاتے، اس میں آ جاتے. نہیں، جس حال میں رکھا الحمدللہ علی کل حال. تو توحید کا عقیدہ یہی ہے میرے بھائی، جو آپ کو بات سمجھائی گئی. اور ایک بات میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ بھی رکھتا ہوں، اس کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے یہ. کیونکہ آج ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود یہ مشرکانہ عقائد ہمارے پاس ہے. آج گھروں میں دیکھ لو، آپ دکانوں میں دیکھ لو، دکانوں کے اندر جناب علی وہ مین گیٹ کے اوپر کانٹی کی لکڑی لگی ہوئی ہے. کیا ہے بھائی؟ اکثر دیکھے ہوں گے آپ، مدینہ بلڈنگ پہ ایک دکان میں گھسا، میں داخل ہوا تو بڑی کپڑے کی دکان ہے. میں کپڑے وپڑے سے نہیں، نکلتے وقت دیکھے تو ایسی یہ لمبی چوڑی کانٹی ہے. پوچھے کیا ہے یہ کانٹی؟ کیا ہے یہ کانٹی؟ حضرت پڑھ کے دیے سو ہے. اور یہ جو ہے جتنے بھی ملامت آتے بولے یہاں زخمی ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب اسرائیل یہ جناب علی ہمارے پاس جو بارڈر پہ کانٹی ہوتی ہے وہ لگا رہے ہیں نا، یہ کانٹی چاڑا لگا دیا تو بس ہٹا لے. نہیں، ارے کہاں، کون سے عقیدے میں، کون سی دنیا میں اور کون سے عقیدے میں آئے ہو آپ؟ سوچو آپ. وہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ سے ہو جائے. ارے دنیا میں لوگ چاند پہ چلے گئے، وظیفے پڑھ کے نہیں گئے میرے بھائی. اتنے مرتبہ وظیفہ پڑھ کے چاند میں نہیں گیا انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یہاں پہ لا آف نیچر کو ریسرچ کیا اس کو. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد کیا قوانین ہے اس کو اختیار کیا انہیں، اس کے بعد گیا انہیں. آپ یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ ہوئیں گا، وہ ہوئیں گا، فلاں ہوئیں گا. عجیب حالات ہے یہ. اسی میں کب تک ڈب کے مر کے رہیں گے ہم، اسی لیے دنیا میں پیچھے ہوا ہے. آج کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ڈسکوری کر رہے ہیں، نئی نئے ایجادات کر رہے ہیں، نئے نئے تحقیقات کر رہے ہیں. اور ہمارے مولویاں ہم کو وظیفے بتا رہے ہیں خالی، یہ پڑھو، وہ ہوں گا، وہ پڑھو، یہ ہوں گا. نہیں ہے یہ عمل کی زندگی. علامہ اقبال بڑی پیاری بات بولے تھے. کیا بولے تھے؟ بنتی ہے زندگی عمل سے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. وہ حضرت، یہ حضرت، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ، کچھ نہیں. بنتی ہے زندگی عمل سے. عمل ہے تو ہے. تم اپنی پیدائش میں خاکی کے معنی مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا. یہ ہم اپنی فطرت میں کیا ہیں؟ دراصل خاکی ہیں، نوری اور ناری نہیں ہے. بنتی عمل سے نوری اور ناری. نوری بولے تو جنتی، عمل سے بنتا ہے جنتی. ناری یعنی جہنم، آگ، عمل سے جائیں گا انہیں. ایسا نہیں ہے وظیفے یا کچھ ہے چلے فلاں فلاں. یہ سب چیزوں کو آپ اسلام کے اندر کوئی اس کے، بلکہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں شرک و بدعت میں. سورہ زمر میں ایک آیت مبارک آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات من ضرہ. اب رسول بول رہے ہیں ذرا مجھے بتاؤ، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی منتر، کوئی جنتر، تمہارے معبود، تمہارے بت کوئی ہے اس تکلیف سے نکالنے والے؟ بتاؤ بتاؤ. بولے اللہ کے نبی ہے کیا؟ نکالو میرے کو تھا. اس کے بعد پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے کوئی رحمت کے دروازے کھول دے، کوئی ہے اس کو بند کرنے والا؟
نہیں ہے. اس کے بعد آیت آتی ہے, کیا آیت ہے؟ قل حسبی اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ علیہ یتوکل المتوکلین, بھروسہ کرنے والوں کو, توکل کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے, کسی اور پہ نہیں. یہاں پہ نبی کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے, اور دوسرے مقام پہ ایمان والوں کے بعد بھی یہ کہی گئی ہے بات, یہ بھروسہ کرنا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, کسی اور پہ نہیں. یہ ساری چیزیں. اور غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بتایا ہے سورہ رات کے اندر, ان کی مثال کیا دیا؟ بڑی پیاری مثال ہے. دیکھیے اب آپ, کوئی آدمی پانی میں کھڑا ہوا ہے, لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ, فرمایا لا یملکون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء فیبلغہ وما هو ببالغ. کوئی آدمی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں پہ عقیدہ رکھ رہا, دوسروں سے متعلق سمجھ رہا عقیدے ان سے کچھ ہوتا, بلکہ تو اللہ فرمایا کہ ایک آدمی پانی میں کھڑا ہوا ہے اور پانی میں ٹھہر کے دونوں ہاتھیں پھیلا کے پانی سے کہہ رہا اے پانی میرے منہ میں آ جا. اللہ بولے نہیں آ سکتا ہو, الا کباسط کفیہ, دونوں ہتھیلی کو پھیلا کے بول رہا پانی میرے منہ میں آ جا. آ سکتا؟ کوئی وظیفہ پڑھے تو آ سکتا, قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو آ سکتا نا, کہ پانی میں کھڑا ہوا ہے, دونوں ہاتھیں ہیں پھیلا کے ہے. کیا کوئی وظیفہ پڑھے تو پانی آئیں گا؟ کیا کوئی قرآن کی سورت پڑھے تو پانی آئیں گا؟ یا 11 دفعے درود شریف پڑھے تو پانی آئیں گا منہ میں؟ نہیں آئیں گا. تو اب لا آف نیچر کیا ہے؟ جھک کے پانی لے کے پینا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس کو کوئی نہیں توڑ سکتے آپ, سمجھے؟ یہ ہے اصل چیز اللہ بتایا ہے. اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ بھی جا رہے نا, یہ سب باطل عقائد ہیں, بے بنیاد ہے, یہ ہونے والی چیزیں نہیں ہے. سارے غلط فہمی کا شکار اپنے ایمان کو برباد کر لینا ہے. کچھ نہ کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, یاد رکھیے آپ. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, اور جیل کے اندر مشرک قیدیاں تھے, ان سے گفتگو ہوئی اور ان کے سامنے آپ نے دعوت کو رکھا, اور وہاں پہ ایک بات بڑی پیاری آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہیں, کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ. اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو بھی پکار رہے ہیں نا, یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. تم اور تمہارے باپ دادا نام رکھ کے گئے سو, یہ حقیقت نہیں, نام ہے خالی. کیا ہے؟ نام ہے, حقیقت نہیں. حقیقت تو اللہ ہی دینے والا ہے. کوئی مندر کو جا رہا, کوئی مسجد کو جا رہا, کوئی درگاہ کو جا رہا, کوئی گرودوارے کو جا رہا, کوئی چرچ کو جا رہا, سب جا کے وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں. سب جگہ دعا قبول ہو رہی, تو کیا سب جگہ خدا وہیں ہے کیا؟ مندر میں جا کے انہیں مندر میں چڑھا رہا, اور اس منت مانگ کے آ گیا بچے کی, بچہ ہو گیا, اس کو یقین آ گیا اس کو, اس کے اوپر چڑھا رہا ہے نا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ فرمائے یہ انسان کا وہم ہے, جہاں جا کے پکار رہا. حقیقت یہ کہ ہر جگہ میں کرنے والا, اس کا عقیدہ ہے انہیں وہاں جا رہا سو, لیکن ہر جگہ میں رب العالمین ہوں. جو بھی جہاں جا کے پکار رہا ہے اس کو دینا میرا کام ہے, چاہے مجھے پکارو کسی اور کو پکارو, بحث وہ نہیں ہے. دینا میرا کام ہے, پرورش کرنا, چاہے کہیں بھی جائے. یہ عقیدہ توحید ہے. توحید کو ڈیمیج کر دیا گیا. یہ تفسیر کے اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے پاس شرک بولے تو خالی بت پرستی ہے, نہیں, یہ ساری شرک ہے. قرآن مجید میں شرک کے متعلق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ ہی کی عبادت کرو, اسی کی بندگی کرو, اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو. چیز ہاتھ میں انگوٹھی پہن لے, اس کے اندر بھی پتھر ہے, وہ بھی یہ پتھر کا بت ہے, اس کے اوپر عقیدہ رکھنا شرک ہے. تو انگوٹھی کے اوپر عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. سمجھ میں آ؟ گلے میں دھاگا ڈال لیے, گردن میں دھاگا ڈال لیے, کمر میں باندھ لیے, اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ دھاگا میری حفاظت کرے گا, یہ دھاگے کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہو رہا ہوں. ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یا یہ سمجھنا کسی حکیم کسی ڈاکٹر کے متعلق اس کے ہاتھ میں شفا ہے, یہ شرک ہے. شفا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں, تشخیص بولیا, تشخیص بڑی اچھی کرتا ہے, ڈائگنوسس کی اچھی ہے, دیکھتا بڑا اچھا ہے. شفا تو اللہ کے اختیار میں, ہوا شافی. ابراہیم علیہ السلام بیمار پڑے تو کیا بولے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ ہے, اللہ شفا دیا ہے, اس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی طاقت و قدرت وہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اتاری ہے. اے اللہ کے بندو, دوا کرو, دعا کرو.
دعا کرو، دوا صرف دوا نہیں، دعا بھی کرو آپ، یہی ایمان ہے اصل میں. تو کسی کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں. یاد رکھیے آپ، جو بھی ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے اس کائنات کے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے امتحان کے لیے بنایا ہے. اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، سب آئیں گے، سب امتحان. انبیاء کرام کو کتنے مصیبتیں آئیں بھائی، معلوم ہے نا آپ کو. سارے نبیوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی کو لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنتے ہوں گے وعظوں میں، تقریروں میں بھی، حدیثوں میں بھی، 3 دن تک کھانا نہیں ملا، کئی دن تک چراغ نہیں جلا گھر کے اندر، کئی دن تک جناب علی کوئی آٹے کی روٹی نہیں کھایا. کیا آتے ہیں ساری چیزیں، مصیبتیں آتے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہمارے پر اتنی مصیبتیں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس اتنی بھی غذا نہیں تھی جتنی غذا بلال اپنے بغل میں دبا کے لائے تھے، وہ غذا ہم کھائے. جنگ یعنی شعیب بنی ابو طالب کا مقام آتا ہے، 3 دن اہل مکہ نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا، معاشی بائیکاٹ، اور جناب آپ کو مکے سے آپ کو نکال دیا گیا، اور پہاڑوں کے دامنوں میں آپ جا کے تھے، صحابہ کرام آپ اور دوسرے لوگ بھی. 3 سال تک پابندی لگا دی گئی، معاشی بائیکاٹ. وہ 3 سال کی جو روایتیں تاریخ حدیث میں بات آتی ہے نا، اب سنے تو دنگ رہ جائیں گے آپ. صحابہ کرام کو بھوک لگ رہی تھی، بھوک. کیا کھائے معلوم آپ کو؟ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بھوک سے بے تاب ہو گیا تھا، اور میرے چپل چمڑے کے تھے، ان چپلوں کو بھون کے کھایا میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک، جھاڑوں کے پتے ہم نے کیے، پتے ہم نے کھائے درختوں کے، اور ہمارے لیے اجابت جناب علی بکریوں کی مینگنیوں کو چڑھے میں اجابتیں آتی تھی، کیونکہ پتے کھاتے تھے ہم سے. ارے بھائی کوئی ہے نکالنے والا اس مصیبت سے؟ امتحان میں اللہ ڈالا نا، پھر ہم معمولی امتحان میں آتے ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ تعویذ، یہ تعویذ، یہ حضرت، وہ حضرت، فلاں فلاں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ سے دعا کیجیے نا، میرا رب ہے مجھے پیدا کیا ہے. ہاں، میں ایک نطفہ تھا، میرے رب نے مجھے نطفے سے ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رکھ کے ایک بہترین انسان بنا کے مجھے دنیا میں لایا. وہ کون سی تعویذ تھی وہاں پہ؟ کون سے حضرت پڑھ کے پھوکے وہاں پہ؟ کیا تھی آپ کے پاس؟ کچھ نہیں. میرا رب ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیشا، وہ میرا رب ہے جو ماؤں کی پیٹوں کے اندر بہترین تمہاری صورت بنا رہا ہے. وہاں کون ہے آخر؟ کوئی ہے؟ کوئی تعویذ بتائیے آپ. کوئی چیز کمی ہوئی پیدا ہو رہی؟ آپ ہر چیز آپ کو بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ. اس رب کا شکر ادا کیجئے نا آپ. یہ شیطان آپ کو بھٹکا دیا، وہاں جاؤ یہاں جاؤ، یہ کرو وہ کرو، پریشان رہے، وہ ہے یہ ہے. جیسے پریشانی دور ہوتی جناب علی، اور اب یاد آتا ہے بکرے لے کے جاؤ، نیاز کرو، وہ کرو فلاں. نہیں بھائی، آپ کو جیسے بھی حالات اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکرانہ کیجیے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ طویل سجدے کیجیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ تو اگربتی کی ضرورت ہے، نہ تو شکر کی ضرورت ہے، نہ تو بکرے کی ضرورت ہے، نہ تو بگارے کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے طویل سجدے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں. اور باقی کو راضی کرنا ہے تو بکرے لے کے جاؤ، نہیں چاولا لے کے جاؤ، ہاں ناریل لے کے جاؤ. اس کے بغیر آپ کو آنے نہیں دیتے انہیں وہاں پہ. بکرا کہاں ہے؟ نہیں دیکھا، چلو بیٹا مجاور سو ایسے بڑا سے کیا لے کے آیا رے؟ حضرت کو کیا چڑھا رہا؟ خالی ہاتھ آ گیا، کیا لے کے جاتا ہے یہاں سے؟ ہاں، حضرت یہاں پہ دیے تو آپ کو کچھ دیتے انہوں، کچھ بھی نہیں دیتے ہوتے، کچھ بھی نہیں، سب تم کھا جا رہے بیٹا مجاورہ، کوئی کچھ کو نہیں دیتا، سب اللہ کا معاملہ ہے. تو بہرحال اس عقیدے کو بنیاد بنا کے رکھیے. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوائے کوئی مشکل نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے لیے رول ماڈل ہے، کوئی اور نہیں. ماں نہیں، باپ نہیں، لیڈر نہیں، کوئی نہیں، محمد رسول اللہ ہے. یہ ہمارا کلمہ ہے، ختم. اللہ کی طرف رجوع ہوجیے. یہ 3 باتوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وقت زیادہ اسی لیے لیا میں بھی تاکہ بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے، کھل کے بات آ جائے کہ عقیدہ کیا ہے، اوہام کیا ہے، خرافات کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اور ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہے، جاننا ضروری ہے. ہمارے خواتین کے اندر بھی بہت بڑی بیماریاں آئیں گی، سمجھ میں آ رہا؟ وہ اوہام کا شکار پہلے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے اکثر. کوئی نہ بھی آ کے کوئی خاموش نہیں بڑھتے. یہ مہمانہ بھی جو آتے ہیں نا،
یہ بھی جناب علی شیطان کے رسیاں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ کیا ہوا بچے کی طبیعت بہت خراب ہے, او خالہ ماں ذرا کیا ہے کہ خیطان, ارے اولا نظر لگے تو جا ہوا, بڈھی آئی کشتے بھی ڈال کے نکل گئی گولی. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ہاں بھائی وہی ہے, یہ فساد وسوسہ ڈال کے نکل گئی. اب انہوں پریشان ہے, ہاں بھائی 3 دن سے دوا کھلا رہا ہوں ابھی کمی نہیں ہو رہی. نہیں وہ نہیں ہے, کچھ مسئلہ الگ ہے. جاتے حضرت کے پاس گئے تو وہاں سے پھر اب شروع کاروائی, آ جاتے گرفتار ہو جاتے ہیں. ریموٹ کنٹرول, ہاں یہ دھاگا بنو, یہ تعویذ بنو, یہ کرو. یہ انہوں جو دھاگا تعویذ دے رہے ہیں کیا ہے معلوم, یہ ریموٹ کنٹرول ہے ان کا. جب بھی وہ ہاتھ لگا حضرت یاد آتے فون, حضرت کی دی ہوئی ہے, تو کیا مطلب ہوا اس کا, یہ ریموٹ یاد آتی, وہاں سے ڈوریاں ڈالتے انہوں. تو بہرحال بھائی بچیے ان عقائد سے, ان عقائد سے, ان توہمات سے, ان خرافات سے بچیے آپ. یہی ایمان ہے اصل میں. اگر یہ ساری چیزیں تو آپ کی نماز ہے, آپ کا حج, آپ کی روزے, کوئی چیز اللہ کے پاس کامیاب نہیں, کیونکہ تیرا عقیدہ غیر اللہ پہ تھا. اللہ یہ بول کے ریجیکٹ کر دیں گے سارے معاملات کو, سارے اعمال کو. کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ. وہ بولتے بھی نا ہمارے پاس, کیا بولتے, اللہ کی مدد تو کیا ہے, وہ گدھا بھی پہلوان بولتے. دیکھو تو ایسی بات ہے, زبان پہ رہ گئے خیر انشاءاللہ, خالی زبان پہ رہ گیا. ہم بول رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن اس سے مفہوم سے غافل ہے. وہی ہوں گا جو اللہ چاہے گا, انشاءاللہ بولو. اب جو یہ بولا انہیں سمجھ کے انشاءاللہ وہی ہوں گا جو اللہ چاہے گا. اب جاتا ہے انہیں دوسری طرف, ایک طرف یہاں بول رہا جو اللہ چاہے تو وہی ہوں گا, اب جاتا انہیں نہیں جاتا. کیوں, انشاءاللہ بغیر سوچے سمجھ کے بول رہے ہیں ہم. قرضے کے معاملے میں بھی ایسی ہے, کسی قرضہ لیتے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ بول دیتے اپن غیر سمجھے تو, کہ دینا ہی نہیں ہے حالانکہ. وہ اسی لیے غیر مسلموں میں مشہور ہو گیا. قرضہ لیے گئے تھے کوئی صاحب مارواڑی سے وغیرہ سے, انہیں بار بار بول رہا کب دے رہے ہو بھائی, دے رہا ہوں 1 مہینے میں. تو لے کے کیا بول رہے ہیں انہوں, انشاءاللہ دوں گا. اس کے بازو دوسرا بیٹھا ہوا تھا, انہیں کیا بول رہا معلوم, مجھے قرضہ دیا. ارے انشاءاللہ انٹو نڈو, اس توڑو ہی بڑھو. کیا بولا, انشاءاللہ انٹو نڈو, اس توڑو ہی بڑھو. اب انہیں بات سمجھنا کیا ہے بھائی, ارے انشاءاللہ مت بول بھائی, پکا دے رہا نا تو شور, ہاں وہ انشاءاللہ نہیں, تو انشاءاللہ کو بدنام کر دیا. اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائے, شرک جلی, شرک خفی, شرک ظاہری, شرک باطنی, چھوٹے بڑے شرک سے میں محفوظ رکھے, اور ہمارا خاتمہ توحید خالص کے اوپر اللہ کرے, تاکہ اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے تو اللہ ہم سے یہ راضی ہو جائیں گا. اللہ عاقل صاحب مرحوم بولا کرتے تھے کہ توحید کیا ہے. عاقل صاحب مرحوم ہمارے اکثر, انہیں ایک جملہ بڑا پیارا یاد ہے میرے کو, یہ بولتا کرتے تھے توحید کیا ہے, توحید تو یہ ہے حشر کے میدان میں اللہ اپنے لوگوں سے کہتے اپنے بندے کے بارے میں, یہ بندہ دونوں جہاں سے میرے لیے ناراض تھا. کیا مطلب, یہ بندہ دونوں جہاں سے لوگوں سے ناراض کیوں تھا, میرے لیے ناراض تھا. میرے کو راضی, دنیا ناراض ہوتی پرواہ نہیں رہے, کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ توحید ہے. کون کیا کر لیتا اور کس کے ہاتھ میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صبح ہوتا چلے, اللہ پہ ایمان رکھیے, بھروسہ رکھیے, توکل کیجیے, انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہونا ہے. کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں آپ کو, وہ دعائیں تھوڑا سا یاد کر لیجیے آپ, اس میں بھی اللہ کی طرف. اب گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے گھر سے نکلنے کی, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہی توکل کی بات ہو گئی. اللہ کے نام سے, جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, اس کے سوا طاقت اور قوت کسی میں نہیں ہے. سواری کر رہے ہیں آپ, سیف دبا رہے ہیں, آپ دعا کیجیے. کیا دعا ہے سواری کی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. آپ دعا کیجیے. معنی کیا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ہر قسم کی وہ سبحان ہے, ہر نقص و عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات, ہے نا. اس کے بعد کیا دعا ہے وہ, یہ سواری میرے بس میں نہیں ہے, اللہ میرے کنٹرول میں دیا اس کو. اور پھر دعا, کیونکہ سفر پہ آدمی اپنے گھر سے نکال کے دوسرے مقام پہ جاتا ہے نا. دیکھیں دعا میں کیا سکھائی گئی, ایک تو سفر تمہارا ہے, حیدرآباد سے بمبئی کو جا رہے ہیں یا گھر سے بازار کو دکان کو جا رہے ہیں, لیکن اس دعا کے ساتھ آخری سفر کو جوڑ دیا گیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور حقیقت یہ ہے ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے.
آپ بیٹھے ہیں دکان کو جا رہے ہیں, بمبئی کو جا رہے ہیں, پونا کو جا رہے ہیں, لیکن دعا کے آخری جملے کے آخری سفر کے جملے یاد دلا رہے ہیں. یہ ہے ہماری بات. اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک اور خرافات سے محفوظ رکھے, اور خاص طور پہ ہمارے خواتین کے متعلق بھی خاص طور پہ وہ ان معاملات میں کمزور ہیں, اسی لیے وہ بھی جائزہ لیں, قرآن پڑھتی رہیں. دیکھیے جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, پہلے وہی میں تمہید باندھا, شیطان ہم کو قرآن سے دور رکھا, اعوذ باللہ من الشیطان. اسی لیے وہ دعا ہے کہ آپ دعا کر کے قرآن پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. اصل جو معاملہ اب رہی بات یہ کہ قرآن آپ سننے یہاں پہ آ رہے ہیں, سمجھنے میں یہاں پہ آ رہے ہیں, جو کچھ بھی آج ہم نے سنا ہے آپ اس کو قرآن پڑھیں گے آپ. میں نے 3 مقامات سے آیت پڑھی, سورہ نحل, سورہ فاطر, سورہ زمر, سورہ یونس. جن آیات کو آپ گھر میں جا کے بھی پڑھیے تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور بالراز جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو گویا کہ یوں سمجھیے آپ اللہ سے ہم کلام, اللہ سے گفتگو آپ کر رہے ہیں. اور میں جب یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو قرآن سنا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ اور آپ کے درمیان میں حائل ہو گیا. اللہ اور آپ کے درمیان میں ایک میڈیٹر بن گیا. آپ مجھے ہٹا دیجئے اور بالراس آپ قرآن پڑھیے, اس کا مزہ کچھ اور ہے. پھر بالراس اللہ سے آپ کا جناب کلام ہوگا, بالراس اللہ کا کلام ہوگا آپ سے. اور بیچ میں آ گئی, کوئی مولانا آ گئی, کوئی مولوی آ گئی, کوئی مفتی آ گئے, تو ہو رہا کیا معلوم, خالی مولانا مفتی کچھ پکڑ لیے, قرآن کو چھوڑ دیا. یہ ختم ہو جانا ہے معاملہ. ہر مولوی کو, ہر ملا کو چاہیے وہ بالراس سننے والوں کو قرآن سے جوڑے, اپنے سے نہیں جوڑنا. قرآن ہو سکتا ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ کو قرآن, لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کس کو کیا صلاحیت دیا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھ سے زیادہ اللہ نے ان کو صلاحیت دیا ہو. قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوئی. اور یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بول رہی ہوں. کیا بول رہے ہیں معلوم؟ دیکھو جتنے یہاں پہ صحابہ ہیں نا, جتنے بھی میری باتیں سنے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ کوئی دوسرا سمجھدار نکل جائے. آپ مت سمجھیے ایسا, ارے ہم کیا سمجھتے قرآن, تو مولانا ہونا, مولوی ہونا, نہیں, یہ سب شیطانی چرخے ہے سب. قرآن بالراس آپ کو پڑھنا ہے, ترجمے سے پڑھنا ہے, آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے, اور خالص نیت سے پڑھنا ہے, ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے آپ کو. انشاءاللہ آپ کا سینہ اللہ قرآن کے لیے کھول دے گا. قرآن آپ کے لیے اللہ بھیجا ہے, اور آپ قرآن نہ سمجھیں یہ بات بالکل اللہ کے اوپر بہتان ہے. اللہ قرآن اور لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ جواب طلب کر لیا جواب. آئیے قرآن پڑھیے, قرآن کو تھامیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو پیغام کو پہنچائیے لوگوں تک. یہ مشن ہے امت مسلمہ کا, بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھیے. پھر بول رہا ہوں میں آپ کو, ہو سکتا ہے ایک عالم اور مفتی سے زیادہ آپ کے اندر سمجھ زیادہ ہو. کسی کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں آپ کو خود نہیں معلوم ہو. جب آپ اتریں گے لائن میں, اس کے بعد کیا چیزیں کھلتی جائیں گی, تب معلوم ہوگا. پھر ارے واہ بھائی, واہ بھائی, واہ بھائی. اس کا مولوی ملا بھی آپ کے پاس پیچھے رہے گا نا پوچھنے کے لیے. پھر لیکن کوشش کیجیے آپ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستوں میں اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم ان کے راستوں کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے. ہم کوشش ہی نہیں کریں تو پھر کہاں سے ملیں گی بات؟ نہیں ملیں گی نا. کوشش کیجیے اللہ کے ساتھ, خالص نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اللہ کی کتاب کو اٹھائیے, روزانہ ایک رکوع پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے, 1 مہینے کے اندر آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ. 1 مہینے میں آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ نور ہے قرآن جو آپ کے سینے میں آ جائے گا. یہ بصیرت ہے قرآن کی جو آپ کے سینے میں, دل و دماغ میں آ جائے گی. معمولی بات نہیں ہے. ہم جو کچھ ہو رہے ہیں حالات, وہ قرآن کو چھوڑنے سے ہے. قرآن کو پڑھیے, مضبوط پکڑیے اسے, لوگوں کے باتوں میں مت آئیے, قصے کہانی مت سنیے آپ. بہت بڑی قرآن, 114 سورتیں اس قرآن کے اندر. لوگوں کی زندگی ختم ہو جانا اس کو سمجھنے میں, سمجھ میں ہاں معمولی بات نہیں ہے. قرآن چھوڑنے سے ہم جناب ان کے محتاج ہو گئے, نہیں ہے ایسا. اللہ ہم سے اسی لیے ناراض ہے
ہم اسی کلام کو چھوڑ دیے، اس لیے ناراض ہے. میں اتنی بڑی نعمت ان کو دی ہوں اور یہ ناقدرے میری نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. یہ وہ نعمت ہے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ پھٹ جاتے تھے، دب جاتے تھے. بولے اللہ ہوتا اے انسان تجھے دیا ہوں میں، تجھے کیا ہو رہا؟ کس سے مس نہیں ہو رہا، کس سے مس نہیں ہو رہا؟ تو پہاڑ دب جا رہے ہیں، پہاڑ پھٹ جا رہے ہیں، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے سینے میں تو اتنا سر کا خالی تو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. قرآن پہاڑوں پہ اثر ہو سکتا ہے تو تیرے دل پہ تو سمجھ رہا نہیں قرآن کو. اصل میں جب سمجھے گا نا تیرے آنکھ سے آنسو نکلیں گے. پھر پتھر میں سے جس طرح سے کبھی پانی نکلتا ہے نا، پچڑتا ہے دیکھیا پتھر میں سے بھی، اسی طرح وہ سخت دل بھی قرآن پڑھنے کے بعد پگھل جائے گا اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. اس کے اندر بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، قرآن بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.